السلام علیکم ناظرین۔ راہل گاندھی کے دعوے میں کتنی سچائی ہے؟ اس دعوے کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کہا کہ بی جے پی ووٹ چوری کر کے الیکشن جیتتی ہے، اور انہوں نے باضابطہ پروف دکھایا، ثبوت پیش کیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ووٹ چوری کر کے اور الیکشن کمیشن آف انڈیا اس میں شامل ہے، اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کو راہل گاندھی نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب دینا چاہیے اور عوام کو مطمئن کرنا چاہیے تھا، اور راہل کے باتوں کو غلط ثابت کرنا تھا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو بی جے پی اپنے ایجنڈا اور مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے، مگر الیکشن کمیشن آف انڈیا نے راہل گاندھی کے باتوں کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس کی جگہ پر الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اپنی ویب سائٹ کو بند کر دیا ہے۔ 4-5 اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں ووٹ چوری کیا جاتا ہے: کرناٹکا، بہار، مہاراشٹر، جہاں آپ اپنا نام ووٹر لسٹ میں چیک نہیں کر سکتے۔ جو ووٹر لسٹ کی فہرست الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ویب سائٹ پر تھی، اس کو ڈاؤن کر دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے جواب دینے کے بجائے بی جے پی کے نیتا جواب دے رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے ڈائریکٹ الزام لگایا الیکشن کمیشن آف انڈیا پر، اور یہاں الیکشن کمیشن آف انڈیا کو صفائی دینا تھا، دیش کے عوام کو مطمئن کرنا تھا، اور اب خبریں سامنے آنے لگی ہے، فیکٹ چیک ہونے لگا ہے کہ راہل گاندھی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ کس طرح ووٹ کو چوری کیا گیا ہے، اب فیکٹ چیک میں سامنے آنے لگا ہے کہ راہل گاندھی کا دعویٰ سچ ہے، اور یہ فیکٹ چیک راہل گاندھی یا اس کی ٹیم نہیں کر رہی ہے، بلکہ گودی میڈیا نے بھی اس خبر کو شائع کیا اور سچ بتایا کہ راہل گاندھی نے دعویٰ کیا وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو صفائی دینے کے بجائے عوام کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، اور ویب سائٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور اب پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ریئیکشن آنے لگا ہے۔ راہل گاندھی نے پہلے ووٹ چوری کرنے کا 5 طریقہ بتایا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ صرف کرناٹکا کے لوک سبھا کے الیکشن میں 1 لاکھ ووٹرز چوری ہوئے۔ پہلا، ڈپلیکیٹ متدان، دوسرا، فرضی اور امانیہ پتہ، تیسرا، ایک پتے پر تھوک میں متدان، نمبر 4، امانیہ تصویر، یعنی تصویر چھوٹی ہے یا اس میں فوٹو نہیں لگ رہی ہے۔ جیسے کہ راہل گاندھی نے 2 ایگزامپل دیا تھا پریس کانفرنس میں: 1 BHA کا روم ہے اور اس میں 40 لوگوں کا نام ہے، ایک اور BN کا روم ہے اور اس میں 80 ووٹروں کا نام ہے، جو سب کے سب فرضی ہے۔ اور انڈیا ٹوڈے نے بھی باضابطہ فیکٹ چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس میں وہی روم ہے، وہی ایڈریس ہے جو راہل گاندھی نے بتایا تھا، جو سبھی کے سبھی فرضی ہے۔ انڈیا ٹوڈے نے ایک اور خبر شائع کیا ہے: 80 ووٹرز ان 10 اسکوائر فٹ بنگلورو ہاؤس ان ٹوڈے گراؤنڈ چیک آن راہل گاندھی۔ تو انڈیا ٹوڈے نے بھی اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے۔ راہل گاندھی نے ایک اور ویڈیو جاری کر کے دکھایا کہ ایک آدتیہ شریواستو نام کا ویکتی ہے جو کرناٹکا، لکھنؤ، وارانسی، مہاراشٹر میں ووٹ کر رہا ہے، اور ایسے ہزاروں فرضی ووٹر ہیں جو ووٹ کر رہا ہے بے خوف اور ڈرے، اور اس پر الیکشن کمیشن کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے۔ اور یہ ویڈیو بنگلور کی ہے، جہاں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہے، اور وہاں راہل گاندھی نے الیکشن کمیشن سے 5 سوال کیا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ وپکشی نیتاؤں کو ڈیجیٹل ووٹر لسٹ کیوں نہیں مل رہی ہے، کیا چھپا رہے ہو؟ دوسرا سوال ہے CCTV اور ویڈیوز ثبوت مٹائے جا رہے ہیں، کس کے کہنے پر؟ تیسرا سوال ہے فرضی ووٹنگ اور ووٹر لسٹ میں گڑبڑی کیوں؟ چوتھا سوال ہے وپکشی نیتاؤں کو ڈرانا دھمکانا کیوں؟ پانچواں سوال ہے صاف صاف بتاؤ، کیا الیکشن کمیشن آف انڈیا بی جے پی کے لیے کام کر رہی ہے، اور الیکشن کمیشن آف انڈیا اب بی جے پی کا ایجنڈا بن چکا ہے؟ تو راہل گاندھی کا جو اسٹیٹمنٹ ہے بہت بھیانک ہے، بہت خطرناک ہے، اور الیکشن کمیشن کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف انڈیا کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب دے اور دیش کے عوام کو مطمئن کرے
کیونکہ یہ لوکتنتر ہے۔ اتنے بڑے لوکتنتر میں اس طرح کی دھاندلی نہیں ہونا چاہیے۔ سنجے راؤت نے مہاراشٹر کے نیتا نے کہا ہے کہ ووٹ چوری ہوا ہے، اور اگر 100 سیٹ پر ووٹ چوری نہیں ہوتا تو آج مودی جی دیش کے پردھان منتری نہیں ہوتے، اور راہل گاندھی نے جو دعویٰ کیا ہے، جو ثبوت پیش کیا ہے، وہ سچ ہے۔ اور ہم سب کو اس کے ساتھ مل کر دیش کے لیے لڑائی لڑنا چاہیے اور اس لوکتنتر کو بچانا چاہیے، اور ہم سب کو مل کر راہل گاندھی کے ساتھ مل کر اور وپکشی نیتاؤں کے ساتھ مل کر اس لڑائی کو لڑنا ہے اور اس دیش کو بی جے پی سے بچانا ہے۔